إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة. تمام طرح کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، نیک اعمال اور عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے. جو اس جہاں کا خالق ہے، مالک ہے، وہی مدبر ہے. اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ زمین پر ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے. اسی کے حکم سے اس دنیا کا ہر کام انجام پاتا ہے. اس کے حکم کے بغیر اس دنیا کے کسی درخت کا پتا بھی نہیں گرتا. درود و سلام تمام انبیاء پر، خصوصاً پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا. محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی ہر مخلوق کو ایک اہم مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. ان مخلوقات میں ہم انسان افضل ترین مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم کو ایک افضل ترین مقام عطا کیا ہے تو ہمارا مقصد بھی باقاعدہ ساری مخلوقات میں سب سے بہترین مقصد ہے. ساری مخلوقات ہم انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، مگر ہم انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اچھے الفاظ میں بتا دیا کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. عبادت کا مفہوم سمجھیں، اسی وقت عبادت آسان ہوگی. عبادت کا مفہوم نہیں سمجھیں گے تو عبادت صرف ایک خاص جگہ پر خاص متعین وقت میں کی جانے والا عمل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، اس میں مسلمان کا سونا، اٹھنا، پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا، تجارت اور معاملات، شادی بیاہ اور گھریلو معاملات، ہر چیز اس میں داخل ہو جاتے ہیں. ہر کام اگر ہم شریعت کے مطابق کریں تو عبادت کہلاتی ہے. اگر ہم وہی کام اللہ کے حکم کے بجائے اپنے طور طریقے سے کریں تو عبادت نہیں ہوگی. اس کی ایک مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں. اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے مگر نماز اللہ کے حکم کے بجائے، اس کی رضامندی اور ثواب کی نیت کے بجائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے کے بجائے صرف وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھے، عادت کے طور پر پڑھے، ماں باپ اسے بچپن سے بھیج رہے تھے، ماحول ایسا بن چکا تھا، بچپن سے وہ عادت پڑ چکی ہے، اس طرح اگر کوئی نماز ادا کر رہا ہے تو یہ عبادت نہیں کہلائے گی. وہی کام اگر انسان اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے تو یہ عبادت کہلاتی ہے. ایک دوسری مثال بھی یاد رکھیں.
بھوکوں کو کھانا کھلانا، یتیموں اور بیواؤں پر رحم اور اچھا سلوک کرنا، اگر یہ عادت ہو مگر اللہ کے حکم کے لیے اگر ہم کرتے ہیں، اجر و ثواب کے لیے کرتے ہیں، تو یہ عبادت میں بدل جاتا ہے۔ اس طرح عبادت دنیا کے کاموں میں، زندگی کے کاموں میں، ہر کام عبادت میں بدل سکتا ہے اگر انسان اس کام کو قرآن و حدیث کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کے رہنمائی کے مطابق کرے، شریعت کے مطابق کرے، تو باقاعدہ اس کا ہر قدم عبادت میں بدل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ہم کو عبادت میں پیدا کیا، ورنہ ہمارے لیے یہاں پر کھانے پینے کے مسائل ہیں، یہاں پر ہم کو گھر سنبھالنے اور گھر بنانے کے مسائل ہیں، یہاں پر تربیت اور صلہ رحمی اور رشتہ داری جوڑنے کے مسائل ہیں۔ یہ سارے کام اگر دنیا کے معاملات سمجھ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے مقصد پورا نہیں ہوگا، جبکہ یہ تربیت، یہ صلہ رحمی، یہ معاملات سب عبادت ہیں اگر انسان اس کو قرآن و حدیث کے مطابق کرے، شریعت کے مطابق کرے، سارے کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کو سمجھاتے ہوئے ایک بہترین مثال دیا، کہا کہ صحابہ کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ جانتے ہو، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اپنی حاجت پوری کرے اللہ اسے نیکیاں دیتا ہے۔ صحابہ نے تعجب کا ظاہر کیا کہ اللہ کے رسول کیا مرد اپنی حاجت پوری کرے تو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، اگر وہی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ جا کر اپنی حاجت پوری کرے، کیا یہ زنا نہیں ہے؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ حلال طریقے سے کرنے پر اللہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اس طرح انسان کی زندگی کا ہر معاملہ، ہر کام، دنیا سے تعلق رکھنے والا ہر کام اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں، شریعت کے مطابق کریں، یہ سارے کے سارے کام عبادت میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عبادت میں گزری ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے تجارت نہیں کیا؟ رسول نے کیا بیوی بچوں کو نہیں پالا؟ کیا رسول نے گھر بار نہیں بسائے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے لیے نہیں نکلے؟ کیا اللہ کے رسول دوستی کو نہیں نبھایا؟ یہ سارے کام تو رسول نے کیا۔ رسول جو کام کرتے ہیں وہ شریعت بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو شریعت بتاتا ہے، تو یہ سارے کام باقاعدہ شریعت کے اندر داخل ہیں اگرچہ ان کاموں کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں۔ اس عبادت کے مفہوم سے اللہ ہم کو پیدا کیا ہے، اسی حساب سے ہم باقاعدہ عبادت کرنا چاہیے۔ ہم باہر نکلتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے، کوئی کام شروع کرتے ہوئے، ختم کرتے ہوئے صرف یہ بات کا لحاظ رکھیں کہ کیا اس میں اللہ کا حکم ہے، کیا اس میں رسول کی سنت ہے، اس کے مطابق کر لیں تو باقاعدہ یہ ہمارا کام اجر و ثواب کے لائق ہو جاتا ہے، یہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقصد سے ہم کو پیدا کیا۔ جب انسان اس مقصد کو پورا کرے تو باقاعدہ اللہ اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جو انسان اپنے اس مقصد میں ناکام رہے تو باقاعدہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم بھی بیان کیا ہے۔ تو انسان غور کر کے دیکھے، 24 گھنٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جن عبادتوں کا حکم دیا، اگرچہ ہم صرف نماز کو عبادت سمجھ جائیں، روزے کو عبادت سمجھیں، حج اور عمرے کو عبادت سمجھیں، صرف زکوٰۃ کو عبادت سمجھیں، تو 24 گھنٹوں میں عبادتیں کتنے وقت میں ہو جاتی ہیں؟ 1 گھنٹے میں 5 وقتی نمازیں ہو جاتی ہیں اگر 10-10 منٹ کا اندازہ لگا لیں۔ سال میں 1 مرتبہ رمضان آتا ہے، باقی کے 11 مہینوں کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، باقی کے 11 مہینوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حج زندگی میں 1 مرتبہ ادا کر لیں، باقی کی عمر بھر ہم خالی رہتے ہیں۔ اگر عبادت یہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہماری عبادتیں بہت کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس جنت کا وعدہ کیا ہے اس کے لیے ہم وہ عبادتیں کرنا چاہیے جو عبادتیں اسے خریدنے کے لائق ہوں، جنت لینے کے لائق ہوں۔ ہماری نیکیاں اتنی ہو کہ ہم جنت میں داخل ہو سکے، اتنی زیادہ محنت ہم لگانا چاہیے۔ 24 گھنٹے میں ہم 24 گھنٹے ہم عبادت میں گزارنا چاہیے، اگرچہ وہ گھنٹوں میں ہماری نیند ہو جائے، ہمارا سونا اٹھنا ہو جائے، کھانا پینا ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں، جس طریقے سے اس نے بیان کیا اس حساب سے کریں، اور اختتام اس کے نام سے، اس کے حمد سے ختم کریں۔
یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جنت خریدنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ جنت کتنی مہنگی ہے اس بات کا اندازہ اس جمعہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، من خاف ادلجا، جو انسان کسی راستے سے ڈاکو سے ڈرتا ہے، راستے میں چور سے ڈرتا ہے، تو باقاعدہ وہ رات کو سوئے بغیر رات کا بھی سفر اختیار کرتا ہے، اپنی منزل کو پہنچنے کے لیے جلدی جلدی آگے بڑھتا ہے۔ من خاف ادلجا، جو انسان ڈرتا ہے وہ باقاعدہ رات کا سفر اختیار کرتا ہے۔ ومن ادلجا بلغ المنزل، جو رات کا بھی سفر اختیار کرے، دن کا بھی سفر اختیار کرے، چلتا رہے، باقاعدہ وہ منزل کو بہت جلدی پہنچ جائے گا۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، یاد رکھو اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سودا، اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے۔ الا ان السلع جنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سامان مہنگا ہے وہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت بہت مہنگی ہے، اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، اس کو خریدنے کے لیے انسان اتنی ہی نیکیاں لانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت خریدنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ اس جنت کے ہی لیے ہم کو پیدا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی اصل منزل جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے انسان آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا تھا، اور جو ٹھکانہ ان کو دیا تھا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور اپنی بیوی جنت میں رہو۔ اللہ جو سب سے پہلا گھر بنا کر دیا تھا وہ جنت تھا، اس گھر کو ہم پھر لوٹنا چاہیے، یہ ہمارا اصل یہی ٹھکانہ ہے، اس ٹھکانے کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو شرط رکھا ہے، نیک اعمال کو شرط رکھا ہے، اس حساب سے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے۔ نیکیاں چھوڑ کر اللہ کے پاس کوئی اور چیز قبول نہیں ہوگی جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب انسان کی موت ہوتی ہے، خبر تک 4 چیزیں پہنچتی ہیں، اس کی اولاد، اس کے دوست احباب، اس کی مال اور دولت، اور اس کے اعمال۔ 3 چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں، صرف ایک چیز اسے قبر میں ساتھ رہتی ہے جو حشر میں کام آنے والی ہے۔ یہ اولاد، یہ دوست احباب، یہ رشتہ داریاں، یہ مال لوٹ جاتا ہے، صرف اس کی نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ یہی نیکیاں قیامت کے دن کام آنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حشر کے میدان کی حدیث بیان کی، کہا قیامت کے دن جب انسان جہنم کو دیکھ لے گا، جب اس کا انجام جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اس وقت انسان اپنے سامنے اپنی بیوی کو رکھے گا، اے اللہ میرے بدلے میں اسے جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ اپنی اولاد کو سامنے رکھے گا، اے اللہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ اپنے رشتہ داروں کو سامنے ڈھکیلنے کی کوشش کرے گا، اے اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی اور فدیہ قبول نہیں ہوگا، اللہ کے پاس صرف اور صرف نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں جو جنت خریدا جا سکتا ہے۔ وہاں پر نہ انسان کے پاس سونا چاندی ہوگا، نہ دولت ہوگی، نہ جائیداد، نہ بیوی بچے، نہ کوئی اور چیز ہوگی جو اللہ کو دے کر جنت خرید سکے۔ صرف اور صرف ہماری نیکیاں ہیں جو جنت خریدنے کے لائق، یہی چیز اللہ کے پاس قبول ہونے والی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نیکیاں خوب سے خوب کمائیں، مسلمان نیکیوں کے بارے میں بھرپور فکر کریں۔ اس وجہ سے صحابہ کرام چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا حکم معلوم ہوتا کوئی عمل نہیں چھوڑتے تھے، ہر نیکی کو ادا کرنے کی کوشش کرتے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے پاس کوئی ایسی نیکی ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی وجہ سے جنت دے دے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شکایتیں کیے تھے، اس میں سے ایک شکایت یہ تھی، اے اللہ کے رسول مالدار صحابہ چند لوگ ہیں جو مال کے ذریعے حج عمرہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ کیا کر رہے ہیں، مال کے ذریعے ہم سے زیادہ نیکیاں کما رہے ہیں، ہم غریب صحابہ مال نہ ہونے کی وجہ سے نیکیوں میں پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کوئی ایسا راستہ بتائے تاکہ ہم ان مالدار صحابہ کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، یہ تسبیح تم کو
مالدار صحابہ کے جو اعمال ہیں ان کے برابر ٹھہرائے گی۔ غریب صحابہ چھپ کر کے باقاعدہ نیکیاں، یہ تسبیحاں پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ مگر مالدار صحابہ کو حدیث معلوم ہو گئی، وہ بھی باقاعدہ ذکر اذکار کرنے لگے۔ صحابہ نے پھر شکایت کیے، اللہ کے رسول یہ لوگ تو مال میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بھی نیکیاں کما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے جیسی توفیق چاہے دے سکتا ہے۔ صحابہ جن چیزوں کی شکایت کیے وہ نیکیاں کمانے کی تھی۔ نیکیاں کمانے کے لیے صحابہ ہر موقع اختیار کرتے، نہ دن نہ رات، نہ ان کے لیے کوئی ایسا موقع ہوتا کہ رسول کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، نیکیوں کے لیے وہ باقاعدہ آگے بڑھتے تھے، تاکہ ان کو معلوم تھا اللہ کی جنت بہت مہنگی ہے، اسے خریدنے کے لیے بہت زیادہ ہمارے بینک بیلنس میں نیکیاں ہونا چاہیے، ورنہ اتنے آسانی سے ہم جنت نہیں خرید سکتے۔ یہ جنت اتنی ہلکی نہیں ہے جتنا ہمارا اندازہ ہے، جیسا ہم سوچ رہے ہیں۔ چلو اندازے کے طور پر مدن بلی کی بات کریں، بنگلور کی بات کریں، ہم چھوٹی سے چھوٹی فلیٹ خریدنے کے لیے کتنا پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے، زندگی کا ایک حصہ ہم کو جمع کرنا پڑتا ہے، دن رات محنت کر کے انسان اپنی خواہشات کو چھوڑ کر کے، بیوی بچوں کو سمجھا کر کے، اپنا پیسہ جمع کرنے کے بعد ایک جگہ خرید سکا، ایک گھر بنا سکا، ایک سواری خرید سکا، اس کی زندگی کی آدھی محنت لگ جاتی ہے۔ اللہ کی جنت کیا چیز سمجھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جگہ خریدنا، وہاں کا محل خریدنا، ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک اینٹ وہاں پر سونے کی ہے، جواہرات سے بنایا گیا ہے، موتیوں سے بنایا گیا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس بلڈنگ ہے یہ مٹی کی اینٹیں ہیں، یہ پتھر جو ہیں یہ پتھر زمین سے نکلے ہوئے چیزیں ہیں، یہاں کی جو سیمنٹ ہے یہ انسان بالوں سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ کے پاس سونے چاندی اور جواہرات سے بنائے گئے محلات ہیں۔ اگر ویسا محل خریدنا ہو کتنا پیسہ چاہیے، کتنی نیکیاں چاہیے، وہاں کی ایک جگہ خریدنا ہو کتنی مہنگائی ہو سکتی ہے۔ چلو بنگلور کی بات چھوڑیں، اگر ہم برج خلیفہ خریدنے کی بات کریں یہ تو ناممکن بات ہے، یہ صرف خوابوں کی بات ہے۔ اللہ کے پاس جو محلات ہیں کیا برج خلیفہ سے کم ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے محلات خریدنے کے لیے کیا یہ ہماری ہلکی نیکیاں کام آ سکتی ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی جنت میں ایک ایک محل، وہاں کا ایک ایک کمرہ، وہاں کی ایک ایک جگہ، وہاں کا ایک ایک درخت بہت مہنگا ہے، انسان کا اسے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا وہاں کا درخت اتنا ہے کہ کوئی اگر انسان گھوڑے پر سواری کرنے لگے 100 سال جاتا رہے گا، اتنا بڑا درخت وہاں پر ہوگا۔ وہاں کے درخت ایسے ہیں ایک پھل اگر توڑ لیا جائے اس کی جگہ پر اور خوبصورت پھل پیدا ہوتا ہے، ایک مرتبہ پھل کو کترا جائے اس کی مرتبہ دوسری مرتبہ جب کھاتے ہیں پھر اس میں اور زیادہ لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے درخت ہم کہاں سے لا سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کے لیے حوریں تیار کر رکھا ہے، عورتوں کے لیے خوبصورتی تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو جو تیار کیا، خود اللہ نے کہا میں اسی نعمتیں مسلمانوں اور میرے بندوں کے لیے تیار کیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ خود کہتا ہے اعددت لعبادی اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت، میرے نیک بندوں کے لیے میں ایک ایسی چیز تیار کر کے رکھا ہوں کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، نہ ہی کوئی کان اس کے بارے میں سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ ہی کسی انسان کے دل پر ایسا خیال بھی پیدا ہوگا کہ جنت اتنی خوبصورت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں تیار کر کے رکھا ہے۔ حدیث کے آخری ٹکڑے پر غور کر کے دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا کہا، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، انسان سوچے تو سوچنے میں بھی اس کا انداز نہیں پہنچ سکتا کتنی خوبصورت اللہ جنت تیار کر رکھا ہے۔ سوچنے کے بارے میں یہ کی مثال میں دیتا ہوں، آج جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم اسے ایک پرامپٹ دیں، اسے اگر ٹیکسٹ دیں کہ مجھے یہ جنت دیکھنا چاہتا ہوں، جنت کتنی خوبصورت بنا کر پیش کرے گا، کتنا خوبصورت منظر وہ بتائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہاری سوچ سے اوپر ہے،
تمہارے الفاظ سے باہر ہے، تو اس سے جو کچھ یہ کو پرامپٹ دیتے ہو، ٹیکسٹ دیتے ہو، یہ تو تمہارا اندازہ ہے، یہ تمہارے خیالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو جنت تیار کیا ہے یہ تمہارے دل میں بات اور دماغ میں آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بہترین چیزیں تیار کر رکھا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے وہاں کے منظر ایسے ہیں انسان دیکھتا ہی رہ جائے گا، ایک مرتبہ دیکھے تو نگاہ نہیں ہٹائے گا، پھر دوسری مرتبہ دیکھے گا تو پھر نئے سے نیا منظر دکھے گا۔ ایسے بہترین خوبصورت اللہ مناظر تیار رکھا ہے کہ انسان دیکھتا جائے، اس کے دل میں سکون محسوس ہوتا رہے گا، دیکھتا رہے تو دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے منظریں، ایسی چیزیں وہاں پر تیار کر رکھا ہے۔ ان چیزوں کو خریدنے کے لیے ہمارے پاس کون سی نیکیاں ہیں، کتنی بڑی نیکی ہمارے پاس ہے اللہ کی نعمتوں کو خریدنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے وہاں پر نہریں موجود ہیں، وہاں پر پانی کا نہر ہے، شہد کا نہر ہے، شراب کا نہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ کا نہر رکھا، ایسی نہریں رکھا ہے جو خالص ہیں۔ انسان یہاں پر خالص دودھ، پیور دودھ اگر جا کر گئے والے کو بات کرے وہ 20-25 روپے بڑھا دیتا ہے، عام جگہ سے بڑھ کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالص کی بات کیا وہ انسان کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خالص رکھا ہے تو واقعی معنوں میں خالص چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے منظروں میں کئی منظریں قرآن میں بیان کیا، مگر میں ان منظروں کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں۔ جنت کتنی قیمتی ہے، یہ کتنی مہنگائی ہے، اس کی مہنگائی بتانا میرا اصل مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو جنت تیار کیا یہ ہلکی پھلکی نیکیاں، یہ ہماری کھوکھلی نیکیاں، یہ ریاکاری کی باتیں، یہ ہمارے دوسروں کے لیے آگے بڑھنے والی نیکیاں جنت کو خریدنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کے پیچھے کے گناہ معاف کر دیا تھا، وہ تو جنتی انسان تھے، پھر بھی رسول نے کیا عمل کیا کرتے تھے، کیا محنت کیا کرتے تھے۔ 24 گھنٹوں میں ایک لحظہ رسول کا ایسا بتائیں جس میں اللہ کے رسول خالی وقت گزارے ہو یا کوئی گناہ کیے ہو نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے چاہے وہ نیند میں بھی ہوتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان کے گزرا کرتے تھے۔ یہ چاہ کر جنت خریدنے کا اعمال ہے، یہ محنت جنت کی ہے، نہ دن نہ رات، نہ کوئی ایک خواہش نہ کوئی غم۔ اللہ کا حکم سامنے آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ صحابہ کی بھی یہی مثالیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کئی مثالیں ہیں، صرف اس میں حنظلہ رضی اللہ عنہ کی ایک بات یاد رکھو جو آج ہمارے لوگوں کے لیے ایک اچھی مثال ہے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، اب وہ دلہن کو لے کر گھر میں داخل ہوئے ہیں، دلہن بستر پر موجود ہے، دلہا گھر میں داخل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ کا اعلان کیا ہے، حنظلہ رضی اللہ عنہ کے سامنے دلہن موجود ہے، ابھی شادی ہوئی تھی۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ حکم چھوڑ اللہ کے حکم کے سامنے بیوی کو چھوڑ کر لوٹ گئے، کبھی واپس نہیں لوٹے، شہید ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں، اپنی خواہش کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اس کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح نہیں دیا کرتے۔ نیکی حاصل کرنے، جنت حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس اتنی تڑپ ہوتی ہے کہ باقاعدہ وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنوں سے میں ان کی جان لے چکا ہوں، ان کا مال خرید چکا ہوں جنت کے بدلے میں۔ اگر جنت چاہتے ہو اپنی جان کو قربان کرو، جنت چاہتے ہو مال کو قربان کرو، اسی وقت تم جنت خرید سکتے ہو۔ یہ آیت کے مصداق صحابہ تھے، باقاعدہ انہوں نے یہ آیت پر بھرپور عمل کر کے دکھایا، اپنی جان کے مقابلے میں کسی دنیا کی چیز کو ترجیح نہیں دیا، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کے سامنے کتنی بھی ضرورت کی کام آ جائے، انہوں نے باقاعدہ آگے بڑھ کر جان کی قربانی دی۔ جنگ بدر کی بات ہے، یاد رکھو باپ بیٹا گھر میں لڑ رہے ہیں، آج کے باپ بیٹے کا قصہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر القرون کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ بہترین زمانہ، باپ بیٹا جھگڑا کر رہے ہیں، جھگڑا کوئی جائیداد کے بارے میں نہیں تھا، پیسے کے بارے میں نہیں تھا، شادی کے رشتے کے بارے میں نہیں تھا، جھگڑا جو چل رہا تھا یا تو گھر میں جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ کوئی ایک مرد رہے گا، جنگ بدر کے لیے ایک مرد جا سکتا ہے، گھر میں دو ہی تھے، باپ بیٹے دو مرد تھے، دو میں سے کوئی ایک جنگ کو جا سکتا ہے، ایک گھر میں رہ سکتا ہے۔ باپ کہہ رہا ہے
بیٹے میرا حکم ہے، باپ کے حساب سے میری بات مان لے، میں جنگ کو جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے اے میرے باپ یہ جنت کا سودا ہے، میں تم کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا، میں ہی جنگ کو جانے کے لیے تیار رہوں گا۔ باپ بیٹا جھگڑ رہے ہیں شہادت کے لیے، جان قربان کرنے کے لیے۔ باقاعدہ بیٹے کا نام آیا، یعنی خورا ڈالا گیا، بیٹے کا نام آیا، بیٹا پہنچا، شہید ہو گیا۔ باپ انتظار کرتا رہا کہ کاش مجھے بھی موقع مل جائے۔ صرف ایک ہی سال گزرا، جنگ احد کی بات آئی، باپ بھی آگے بڑھے اور باقاعدہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ نے جو بات کہا مومنوں سے میں ان کی جان خرید لیا ہوں جنت کے لیے، باقاعدہ صحابہ تھے اپنی جان کو اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے خورا ڈال کر لڑتے تھے کہ میں جاؤں گا، میں پہلے مروں گا، میں شہید ہوں گا۔ یہ صحابہ اکرام کی قربانیاں تھیں جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کی بات ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول حدیث بیان کرتے ہیں کہ شہداء جو جنگ میں شہید ہو گئے، جنگ میں جو مارے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پرندوں کی شکل میں عرش کے نیچے رکھتا ہے۔ یعنی قیامت آنے سے پہلے اب تک جتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں وہ عرش کے نیچے پرندوں کی شکل میں گھومتے پھرتے ہیں۔ اللہ سے وہ پھر امید کرتے ہیں، کیا امید کرتے ہیں؟ اللہ ایک اور موقع دے، زمین پر پھر زندہ کر، ہم کو پھر واپس بھیج، ہم پھر تیری راہ میں لڑیں گے اور پھر تیرے لیے جان قربان کریں گے۔ یہ صحابہ کرام کی مثالیں ہیں، یہ اللہ کے بندوں کے خالص نیک بندوں کی مثالیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی چوڑائی بیان کی، وہاں کے رستے کیسے ہیں، وہاں کے محلات کیسے ہیں، مگر اللہ نے ایک آیت کے ذریعے بات سمجھایا، کہا سابقوا الی مغفرہ، اے مسلمانوں اللہ تبارک تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، اس کی نیکیوں کی طرف آگے بڑھو، وجنہ اور جنت کے لیے آگے بڑھو، مسابقہ کرو، عرضھا کعرض السماء والارض، اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی چوڑائی تم آسمان اور زمین کے درمیان دیکھ رہے ہو۔ یہ جو چوڑائی تم دیکھ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 درجے جنت کے رکھا ہے، ہر درجے کے درمیان اتنی چوڑائی ہے۔ آج ہم چاند تک پہنچے ہیں یا نہیں گارنٹی نہیں، اس سے اوپر سورج تک پہنچے ہیں، پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پتہ نہیں، اور آگے بہت سے ستارے ہیں اور آسمان تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ بیان کر رہا ہے ایک جنت کا درجہ اتنا بڑا ہے، اتنا کشادہ ہے، اتنا وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو زمین اور آسمان کے درمیان کی کشادگی رکھا اس سے کہیں زیادہ جنت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنتی کو جو مقام دے گا بے حساب ہوگا، انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہاں پر سینٹ کی بات ہوتی ہے، ایکڑے کی بات ہوتی ہے، یہاں پر بلشٹ اور حلق سے میٹر سے ماپتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکبر ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور جو کچھ وہ تحفہ دے جنتی کو، جو مقام دے، وہ بہت بڑے بڑے جگہ ہوں گے جو انسان کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آخری جنتی جب جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھے گا کیا خواہش ہے، وہ ایک خواہش بیان کرے گا، اس کے بعد اللہ کہے گا اس کی خواہش بھی پوری کر دو، اسے 100 یعنی 7 گنا بڑھ کر کے جگہ عطا کرو۔ جنت کتنی بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ اسی جنتی کو عطا کرے گا، اور وہ جنت الفردوس کا ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو انبیاء کے مقامات ہیں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تک پہنچنے کے لیے محنت بھی اتنی لگتی ہے، نیکیاں اتنی لگتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن نعمتوں کا تذکرہ کیا اس میں سے انسان دنیا میں خریدی نہیں جانے والی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے رسول حدیث میں کہتے ہیں اِنَّ لَكُمْ أَن تَصَحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا، وہاں پر اللہ تم کو صحت دے گا، کبھی تم بیمار نہیں ہوگے۔ مجھے ایک ایسی میڈیسن آپ بتاؤ کہ کوئی انسان یعنی پورے سائنٹسٹ مل کر ایک میڈیسن بنائیں کہ کہیں یہ ایسی میڈیسن ہے کہ انسان کوئی مرتا نہیں، بیمار نہیں ہوتا، اسے سوال پر چھوڑے، اگر اسے باقاعدہ اسے پیسے کے لیے سوال چھوڑے تو کتنا مہنگائی میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت وہاں پر وعدہ کیا ہے، میں اسی صحت وہاں پر دوں گا، کبھی تم بیمار نہیں ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی تم مرنے والے نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشْبُوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، ہمیشہ کے لیے نوجوانی ہے، کبھی تم بوڑھے ہونے والے نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكُمْ تَنْعَمُوا
النعم فلا تبأسوا ابدا، تمہارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، کبھی وہاں پر غم، حسد، کمزوری، کسی بھی طرح کی رنج اور کسی بھی طرح کا غم نہیں ہوگا۔ اللہ ایسی نعمتوں کا تذکرہ کیا جو انسان خرید نہیں سکتا، یہ پیسوں سے ملنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ جو خوشی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو اطمینان اور سکون رکھا ہے، جو صحت رکھا ہے، یہ پیسوں سے خریدنے والی نعمتیں نہیں ہیں۔ اللہ ان نعمتوں کا وعدہ جنت میں کیا، اگر تم وہاں پر آؤ گے تو تمہارے لیے باقاعدہ ساری چیزیں ملیں گی۔ ساری چیزیں دینے کے بعد، ساری نعمتیں ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سامنے آئے گا، جنتیوں کے سامنے آئے گا، ہر جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ ہم کو بتاؤ، اگر اللہ کو دیکھنا چاہیں، اگر ہم اللہ کو دیکھنا چاہیں، اللہ اگر ٹکٹ لگائے کہ مجھے دیکھنا اگر چاہتے ہو تو ٹکٹ ہوگا، ہم کتنا ٹکٹ دے سکتے ہیں؟ اللہ کا ٹکٹ ہم کتنا خرید سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جنت میں نعمت رکھا، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے اتنی نیکیاں چاہیے، اتنے اعمال چاہیے، ہلکے سے اللہ کو ہم اتنے کمزور نیکیوں سے نہیں دیکھ پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کی مہنگی ٹکٹ کے لیے اتنی نیکیاں تیار کرنا چاہیے، اسی وقت ہم اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں۔ اللہ دیدار بھی کرا دیا، ساری نعمتیں دے دیا، پھر اللہ پوچھتا ہے کیا اور مزید چاہیے، کیا اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ اور کیا چاہیے، اس سے زیادہ اور کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کہے گا کہ ہاں، اس سے بھی اور بھی افضل چیزیں ہیں۔ یا ربی ای شیء افضل من ذلک، اے اللہ اس سے زیادہ افضل کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ فیقول، اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں آپ سے اب راضی ہو چکا، میری رضامندی، اللہ کا راضی ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہاں، یہ نعمت صحابہ پا چکے رضی اللہ عنہ، وہ دنیا میں اللہ سے راضی ہو چکا۔ اب ہمارے لیے وہ مقام تک پہنچنا، ہم اس نیکیوں کے لائق پہنچنا، اس درجے کو پہنچنا، ہماری 24 گھنٹے کی محنت کم ہے، ہم اس سے زیادہ اگر واچ کو بڑھا لیں، 24 سے 24 بڑھ کر کے ہم 40 پر 8 گھنٹے بنا رہے، اس کی بھی زیادہ محنت کی ضرورت ہے جنت حاصل کرنے کے لیے، جنت خریدنے کے لیے۔ اس حساب سے انسان کی محنت چاہیے۔ صحابہ کرام نے وہ ساری محنت کر دیے، انہوں نے باقاعدہ اپنے مال کو قربان کیا، اپنی جان کو قربان کیا، جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ ایک صحابیہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اللہ کے رسول مجھے فٹس کی بیماری ہے، بار بار بے ہوش ہو کر پڑ جاتی ہوں، اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ صحت ملے۔ اللہ کے رسول نے کہا چاہے تو میں دعا کر سکتا ہوں، صحت مل جائے گی، اگر صبر کرو گی فلک الجنہ، کہ اللہ جنت دے گا۔ صحابیہ نے فوری اپنی ساری مصیبت کو برداشت کر لیا، جنت ملے گی یہ مصیبت مجھے برداشت ہے، کتنی مرتبہ چاہے مجھے فٹ آ جائے، میں جہاں بھی چاہے گر جاؤں، میں تکلیف برداشت کروں گی، جنت ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول میں عورت ہوں، گر جاتی ہوں، بدن سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، صرف اتنا دعا کیجئے کہ میرے بدن سے کپڑا نہ ہٹے، میری بے پردگی نہ ہو۔ باقاعدہ عورت کا اتنا جذبہ کہ وہ بے ہوش ہونے کے بعد، اس کی موت ہونے کے بعد بھی اپنا جسم ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ صحابیات تھی، یہ عورتیں تھیں، باقاعدہ ان کے لیے جنت کے وعدے اللہ تعالیٰ دے چکا، ان سے راضی ہو چکا، یہ وہ باقاعدہ حاصل کر چکے۔ اب ہمارے لیے جنت خریدنے کا موقع یہی ہے جو ہم اب زندہ ہیں، مرنے کے بعد نہیں ہے، اور اسے ہم زندہ ہونے سے پہلے موقع نہیں تھا۔ یہی وہ زندگی ہے جس میں ہم محنت کر سکتے ہیں، دوسری چانس نہیں ہے، دوسرا موقع نہیں ہے، اور ایک مرتبہ ٹیسٹ نہیں رکھا جائے گا، اس میں سپلیمنٹری موجود نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مرتبہ جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ اس موقع کو غنیمت جانیں، یہاں پر نیکیاں جما لیں، جتنی ہو سکی نیکیاں کریں، قرآن پر بھرپور عمل کریں، ایک ایسا عزم بنائیں کہ جتنے نیکیاں اللہ نے بیان کیا ساری نیکیاں میں زندگی میں کر کے جاؤں گا، جتنے سنتیں رسول کے ہیں ساری سنتیں ایک ایک مرتبہ کیوں نہ ہو میں زندگی میں پوری سنتیں ادا کروں گا، اخلاص کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ۔ باقاعدہ اسے اپنا عزم بنائے، اس وقت جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کہیں نہ کہیں درجہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قول کے برابر ہوگا۔ ابو بکر صدیق کون ہے جانتے ہیں؟ یہ پہلے خلیفہ تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا سارے صحابہ کا بدلہ میں زمین پر چکا دیا ہوں، صرف ابو بکر باقی ہے جن کا بدلہ میں اللہ کے پاس چکاؤں گا۔ ایسے بہترین صحابی جب موت کی حالت میں کیا کہا
کہتے ہیں اللہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں جنت میں داخل ہو سکوں گا یا نہیں، اللہ کم از کم اتنا درجہ دے دے جو درمیان میں آراف ہے، جو نہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا، اللہ وہ درجہ دے دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر رہے ہیں اللہ مجھے جنت ملے گی یا نہیں میرے اعمال سے، مجھے وہ درمیان کا درجہ دے دے، مجھے اتنی کافی ہے۔ ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں؟ ہم جنت کی کون سی امید لگا کر بیٹھے ہیں؟ ہمارے پاس کون سی ٹکٹ بیچ دیے ہیں کہ ہم جنت جائیں گے؟ آج مریدوں کے پاس، درگاہوں کے پاس یہ سرٹیفکیٹ بکتی ہے کہ جنت ان کے لیے باقاعدہ پہلے سے ہی بک کر دیا جاتا ہے۔ یہ کس کی باپ کی جاگردی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جنت حاصل کرنا اتنی عام بات نہیں تھی۔ صحابہ کی سیرت پڑھے، رسول کی سیرت پڑھے، اندازہ لگے گا جنت کتنی مہنگائی اور قیمتی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت کے لائق اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں خالص نیت کے ساتھ، اللہ کی رضامندی کے ساتھ، صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، جنت میں اعلیٰ درجہ، جنت الفردوس، رسول کی صحبت میں مقام نصیب فرمائے۔ اللہ جہنم سے حفاظت فرمائے۔ امین اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔